ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ اچھا، آج ہم نے بات کرنی ہے جو ٹیچرز ہیں ان کو قتل کر دیا گیا پاکستان کے اندر، 5 یا 6 ٹیچرز تھے، بلکہ 7 تھے، ان کا جو قتل ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہم نے شیعہ سنی جو فسادات ہیں، اختلافات ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور تیسرا کہ ان فسادات کے پیچھے جو ہے وہ کون سے محرکات ہیں، کیا اس کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا کردار ہے یا کچھ اور طاقتیں ہیں جو اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہیں۔ اور لاسٹ پہ ہم انشاءاللہ کوئی کنکلوژن دیں گے کہ کیا پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وہ اس میں اپنا کیا رول پلے کر رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو جینوسائیڈ ہے ٹیچرز کی، اس حوالے سے یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح سے ٹارچر کیا گیا، پھر کسی نمک کی کان میں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا کچھ ٹیچرز کو راہ جاتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے۔ اب لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قتل عام ہے اس کا شکار جو ہے وہ ٹیچرز کیوں ہیں؟ کیا اس کے پیچھے جو ایجوکیشن ہے، استاد کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اچھا، اب جب میں ان فسادات کو دیکھتا ہوں شیعہ سنی پریکٹسز کے حوالے سے، تو میرے جو نظر میں ایک آرٹیکل گزرا ہے جو ایک انڈین اینالسٹ ہیں رنجیت گروور، وہ ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم کس طرح سے اندرونی جو انسٹیبلٹی ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اندر سے توڑنے کے لیے صرف ہم نے اتنا کرنا ہے کہ کسی جو اہل تشیع جو امام ہے یا مولوی ہے، ہم اس کو ہائر کریں گے اور ہم نے اس کو یہ آفر کرنی ہے کہ ہم آپ کو اتنے فلاں پیسے دے دیں گے، اور آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو پوری فیملی ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور اس کا سارا خرچہ، اس کی فورن ایجوکیشن تک کو ہم سپورٹ کریں گے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کے بدلے میں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یا مسجد کے اسپیکر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ سنی کافر۔ اچھا، سیم اسی طرح کا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہ مولوی، جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں، تو ان کو جو اکنامکلی فائنینشلی کرائسس ہوتے ہیں، تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہائر ہو جاتے ہوتے ہیں جو جس کے پاس نالج کم ہو۔ سیم اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہم ایک سنی مولوی کو ڈھونڈیں گے اور اس کو بھی ہم سیم آفر کروائیں گے، اور اسے کہیں گے کہ ہم آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جو ان کو فورن اسٹڈی دیں گے، ان کے رہائش کا بندوبست کریں گے، اور آپ ہمیں کوئی اکاؤنٹ دے دیں گے کسی بھی ملک کے اندر، ہم اس میں جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آپ نے صرف ہمارا جو ہے وہ ایک کام کرنا ہے، اور وہ ایک کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اسپیکر کے اندر کھڑے ہو کے صرف یہ کہنا ہے کہ شیعہ کافر۔ تو اس طرح سے جو شیعہ سنی کنفلکٹ ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ یہ اندر سے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ اگر ہم پاکستان کی جو اسلامک ہسٹری ہے، پاکستان کی پوری دنیا کی جو اسلامک ہسٹری ہے، اس کے اندر ہم شیعہ سنی فسادات کی اگر بات کریں تو اس کے اندر بھی ایسے ہی عوامل ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اسی طرح سے مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کر کے مسلمانوں کو اندر سے لڑایا جا رہا ہے، اور ان کو اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک انڈیا کا کردار ہے، جب وہ ایک اینالسٹ اپنی زبانی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے جو سیکٹیرینزم ہے ہم اس کو پرموٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے اور وہ راہ کرتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جو اہل تشیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا قتل جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟
وجہ اس کے پیچھے سیم وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے. آج کل پاکستان کے اندر جو فتویٰ ہے وہ اتنا آسانی سے دے دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی نہ پتہ نہیں ثواب کا کام ہے سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا چھوٹا کسی کو بھی اگر پولیٹیکل چاہے وہ لیڈر ہو یا چاہے وہ کسی عام بندے کو بھی اگر قتل کروانا ہو اور قانونی طور پہ اسے جائز کرانا ہو تو اس کے لیے صرف آپ نے ایک کام کرنا اور کسی جو عالم ہے عالم سے فتویٰ دلوا دیں اور فتویٰ دلوانے کے بعد اس کا جو قتل ہے وہ جائز ہو جائے گا. ہم اسی طرح کے جو پاکستان کے اندر جو تاریخ ہے یہ بڑی تھوڑی سی کروشل ہے اور یہی حقیقت ہے کہ اسی طرح کے جو کام ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ کیا وہ کر رہی ہے. اس طرح کے جو مذہبی انتشار پھیلائی جاتی ہے اس حوالے سے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ایسا لگتا ہے جیسے بے بس ہے. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں لیکن ایسے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ وہاں پہ جو مسجد کا امام ہے وہ خطبہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے لکھا ہوا دیتا ہے تاکہ جو مذہبی طور پہ جو لوگ دوسری کمیونٹی سے آئے ہوئے ہیں ادر سیکٹر سے آئے ہوئے ہیں ان کے ہاں اختلافات پیدا نہ ہو. تو اسٹیٹ کی طرف سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, ایک اسلامک ریاست ہے اور مذہب اسلام ایک ریاست ہے, تو اسلام کی جسٹیفیکیشن یہ تھوڑی ہے کہ سنی شیعہ کو قتل کر دے اور شیعہ سنی کو قتل کر دے. تو ہمارے جو آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. بہتری تبھی آ سکتی ہے سوسائٹی کے اندر جب ہم ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں ہم پاکستان کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. کچھ دنوں پہلے ایک یونیورسٹی کے اندر میرا لیکچر تھا تو وہاں پہ اسی طرح کی بات ہوئی تو وہ کچھ دو اسٹوڈنٹس اٹھ کے مجھے وہ کویسچن کرتے ہیں کہ کیا سر آپ سے ایک کویسچن ہے, اور وہ کویسچن یہ تھا کہ کیا ہم اہل تشیع جو ہیں ان کے ہاں شادی کر سکتے ہیں. تو میں بڑا سرپرائز تھا کہ ایسا انہوں نے یہ کویسچن کیوں کیا, لیکن اگر میں اس کو مذہبی لحاظ سے آنسر دیتا تو ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی. تو کہتے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر ایسا انوائرمنٹ ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شیعہ ہے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے. میں اپنے جو ناقص علم ہے اس کے مطابق میں نے اس کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو مذہبی انتشار ہے, اسلام تو جو امن کی بات کرتا ہے, ایون اللہ کے نبی جو ہیں وہ اچھا ایک اور بات وہ کویسچن اٹھایا گیا کہ کیا ہم اہل تشیع جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کویسچن بڑا سرپرائزنگلی تھا. لیکن جب اسلام کہتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ, اللہ کے نبی جو ہیں وہ خود اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام جو ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسلام کے جو پھیلنے کی وجہ ہے اس میں جو غیر مسلمس تھے ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہوتا تھا اور ان کو باقاعدہ دعوت کے اوپر باتیں ہوتی تھیں, انسپائر ان کو کیا جاتا تھا اور پھر وہ اسلام کے اندر آتے ہوتے تھے. دوسری طرف ہم مسجدوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی بہت سے غیر مسلم جو تھے وہ مسجد کے اندر آ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے. قرآن کی جو تبلیغ ہے وہ اسی طرح ہوئی. اور ہم جو ہیں کس باتوں میں پڑ گئے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے, فلاں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے. تو انہی باتوں میں الجھا کے جو ہمارا اسلام کا جو اصل امیج ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہوا ہے. اسلام کی جو اصل شکل ہے وہ ہمیں اصل سوسائٹی کے اندر نظر نہیں آتی. آج کا جو مسلمان ہے وہ صرف نام کا مسلمان ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی طور پہ اتنا اویئرنیس نہیں ہے, وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات کے اندر آ کے وہ مارنے اور مرنے کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس کی جو وجوہات ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہم کہاں کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو وہاں پہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی تو تب ہی ہم ایسی پرابلم سے نبٹ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بجائے اس کے پیچھے, ابھی میں کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا کہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بجائے اس کے سیاست میں مداخلت کرنے کے یا سیاست میں دلچسپی دکھانے کے, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو مذہبی انتشار پھیل رہا ہے, مذہبی انتشار
کو پھیلانے کی جو وجوہات ہیں، شیعہ سنی فسادات کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں ان کو ٹیکل کرنا چاہیے، ان پرابلمز کو حل کرنا چاہیے، تب ہی ہم سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اینڈ کے اوپر ہم دیکھیں تو ایک دو باتیں ہیں جس سے ہم جو ہے وہ سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایسی پرابلم سے نکل سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہے کہ ایجوکیشن کا ہونا، اور ایجوکیشن ہی انسان کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ایسے جو کام ہے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں، جذبات ہے، وہ فوری طور پہ مجروح کر دیے جاتے ہیں، اور ہم ایک جو وہ حوصلہ ہے، بردباری، تحمل ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔